اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ألا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقيل معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. وہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ أَمَرْنَاهُمْ بِالطَّاعَاتِ، ہم نے ان کو حکم دیا اطاعت کا، فرما برداری کا. فَفَسَقُوا فِيهَا، انہوں نے فواحش و منکرات پہ عمل کیا، اللہ کی اطاعت و بندگی کو چھوڑا. فاستحقوا العقوبۃ، اب عذاب کے حقدار بن گئے. رواہ ابن جریج عن ابن عباس وقالہ سعید بن جبیر ایضا. وقال ابن جریر رحمہ اللہ: يحتمل ان يكون معنى وجعلناهم امراء. قلت انما يجيء هذا على قراءة من قرأ أمرنا مترفيا. اب بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسے حضرت ابن جریر کے امرنا مترفیہا، وہ فرماتے ہیں مانا ہم نے ان کو امیر بنایا، حاکم بنایا، ان کو اقتدار دیا. تو یہ قرات ہوگی امرنا فیہا. امرنا مانا ہم نے ان کو امیر بنایا. جو وہاں کے پہلے بھی دولت تھی، پھر ہم نے اقتدار بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ شکر کرتے انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور عذاب کے حقدار بن گئے. قال علی بن طلحة عباس قوله تبارک وتعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول سلطنا أشرارا فسقوا فيها. ہم نے ان کے برو کو ان پہ مسلط کر دیا. فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب. جب انہوں نے ایسی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عذاب کے ساتھ ہلاک کر ڈالا. وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ امْتِيَازُ الرَّبِيعِ بْنُ عَمْرٍ السِّنُّ وَقَالَ لَهُ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. وہ کہتے ہیں یہ معنی امر نہیں بلکہ معنی آمرنا معنی اکثر رہا کہ ہم نے اور ان کو سرمایہ دولت مند زیادہ کر دی، ان کا عدد بڑھا دیا. اکثرنا عددهم. وقد قال اکرمۃ والحسن والضحاک وقتادہ وعن مالک بن زہری امرنا مترفیہا اکثرنا. وقد استشهد بعض بالحديث الذي رواه الامام احمد حيث قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابو نعيم الادوي عن مسلم بن مدين عن اياس بن زهير عن سويد بن حبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مبرورة. قال ابو عبيدة السلام علينا في كتابه الغريب: المأمورة كثيرة النسل والسكة الطريقة المختصة من النخل المأمورة بالصابر. وقال بعض إنما جاء متناصر كقوله معذورات غير معذورات. اس روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے، سوید بن حبیرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا: خیر مال امرئ له مہرۃ
آدمی کے لیے بہتر مال یہ ہے کہ نسل بڑھنے والی، بس وہ کیا مال ہے، نسل بڑھ رہی ہے، او سکتن معبورتن، یا اچھی کھجوریں پھل دینے والی، بس یہ چیزیں ہیں تو کافی ہے۔ مقصد ہے کہ زیادہ دولت جو ہے بندے کو بگاڑ دیتی ہے، اس کے اندر پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے مترکم معذورات غیر معجورات، گناہوں کا بوجھ لے کے آنے والے، نیکیوں کا ثواب نہ لانے والے۔ معجور اجر سے ہے، معذور وزر سے ہے۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ يقول تعالیٰ مثلا کفار قریش کی تکذیب رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم ظالموں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی تکذیب کر رہے ہو، ذرا تاریخ اٹھا کے تو دیکھو کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی، تمہارا انجام بھی تو پھر وہی ہلاکت ہوگا نا۔ بِأَنَّهُ قَدْ أَهْلَكَ قَوْمٌ مِّنَ الْمُكَذِّبِينَ الرُّسُلِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، یہاں آیا من بعد نوح، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ آیت میں ہو چکا ہے، تو اللہ نے پہلے اسی آپ سورۃ الاسراء کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حملنا مع نوح، تو وہ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سفینہ میں سے باقی ہلاک ہو گئے، تو ان کا ذکر گویا ہو چکا تھا، اس لیے دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ اب ذکر کیا من بعد نوح ودل على القرن كان بين آدم ونوح علیہ السلام كما قاله ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 صدیاں ہیں، 10 صدیوں کا زمانہ گزرا، سب اسلام پہ تھے، ان میں کوئی کفر کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ بعد میں فتنہ آئے، پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَمَعْنَاهُ أَنَّكُمْ أَيُّهَا الْمُكَذِّبُونَ لَسْتُمْ أَكْرَمَ اللَّهِ مِنْهُمْ، اللہ نے فرمایا کفار قریش تم پہلے لوگوں سے کوئی زیادہ باعزت تو نہیں ہو، زیادہ طاقتور تو نہیں ہو، اگر ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ہے تو تم پر بھی عذاب آئے گا۔ وَقَدْ كَذَّبْتُمْ أَشْرَفَ الرُّسُلِ وَأَكْرَمَ الْخَلَائِقِ، اور تم نے تو اس پیغمبر کی تکذیب کی ہے جو سارے پیغمبروں کا سردار ہے، سارے پیغمبروں کا امام ہے، جب تم اس کی تکذیب کرو گے تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ وَعُقُوبَتُكُمْ أَوْلَى وَأَحْرَى، تم پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ تو پھر زیادہ مناسب ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، أَيُّ عَالِمٌ بِجَمِيعِ أَعْمَالِهِمْ خَيْرًا وَشَرًّا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا خَافِيَةٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور تیرے رب کے آگے تیرا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، اچھا عمل کرو تو وہ جانتا ہے اور برا کرو تو وہ جانتا ہے، جب وہ سب جانتے ہیں تو پھر فیصلہ تو فرمائے گا، اچھے عمل والوں کو جزا دیں گے اور برے عمل والوں کو سزا دیں گے، یہ تو قانون عادل ہے۔ فرمایا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ مجھ سے دنیا مانگتا ہے دنیا دے دیتے، کیا یہ تو مانگنے والے پر ہے کہ کیا مانگتے ہو۔ کافر صرف دنیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا، اس لیے قرآن کہتے ہیں وما له فی الآخرة من خلاق، اب ان کا پھر آخرت میں کوئی نصیب نہیں، کیونکہ آخرت تو مانا ہی نہیں، آخرت پر تو ان کا ایمان ہی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ، عاجلہ دنیا کہ فوراً ملے جی، قیامت کس نے دیکھی، آخرت کس نے دیکھی، جنت کس نے دیکھی، ہمیں عجلنا له فیہا ما نشاء، ہم بھی اس کو دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں پڑا ہوگا ذلیل ہو کے، حقیر ہو کے،
ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں وسعى لها سعيها وهو مؤمن، صرف یہ نہیں کہ بھلائی چاہے بلکہ آخرت کے لیے محنت بھی کرتا ہے، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ایمان ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان ہو، اس کے بعد اعمال صالحہ ہوں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں پہلی چیز عقیدہ ہے، اگر عقیدہ ہی غلط ہے ساری زندگی نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقات کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ اور عقیدے کے بعد عمل جو ہے وہ صالح ہو، اور عمل صالح کی نشانی کیا؟ ان یکون ثوابا وان یکون خالصا، حضور نے فرمایا صرف عمل وہ قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اگر ریا آ گیا، شہرت آ گئی، کسی کے شرک آ گیا، عمل قبول۔ وان یکون ثوابا، اور موافق ہو شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو ہر عمل میں یہ دو چیزیں دیکھو، خالص اللہ کے لیے ہو اور موافق سنت محمد مصطفیٰ سے، پھر عمل مقبول ہوگا۔ ورنہ بظاہر دیکھنے میں بڑی عبادت نظر آئے، بڑی محنت نظر آئے، لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا یخبر تعالی انه ما كل من طالب الدنيا وما فيها من النعيم ويحسنه، کہ جو شخص صرف دنیا کا طالب ہے، دنیا کی نعمتیں مانگتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتے ہیں۔ بس انما يحسن من اراد الله وما يشاء، وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، فإنه قال جعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جو دنیا مانگتا ہے دنیا ملتی ہے، انما يحصل لمن اراد اللہ وما یشاء، کیونکہ ہر چیز اسی کی مشیت کے تابع ہے۔ یہ آیت گویا کہ قید ہے، اور آیتیں بھی ہیں۔ فرمایا جعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم، اور آخرت کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ یصلاھا، یصلا کا معنی یدخلا، جہنم میں داخل ہوگا، یا یصلا کا معنی ہوتا ہے سلی۔ سلی کہتے ہیں جیسے بکرے کو سیخ پہ لگا دو اور آگ پہ بھونا جائے، ایسے جہنم میں آگ پہ ان کو جلایا جائے گا۔ یصلاھا یدخلھا، تدویج والی بھی، مذموما مدحورا، مذموما فی حال کونی مذموما لا سوء تصرف رسلی، کہ اس پہ ذم بھی ہوگی کہ برے کام کی، انجام بھی برا نکلا۔ اذ اختار الفانی الباقی، کے دنیا کی فانی نعمتوں کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ بیٹھا۔ مدحورا ذلیل، مبعدا مقصیا حقیرا ذلیلا مہانا، کہ اب جہنم میں پڑا ہے ذلیل ہو کر، حقیر ہو کر، اللہ کی رحمت سے دور ہو کر۔ انجام کیا ہے کہ صرف دنیا دنیا دنیا، نتیجہ یہ نکلا کہ آخرت برباد ہو گئی۔ وروى الإمام أحمد حدثنا حسين قال حدثنا رويد بن إسحاق عن زرعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ دنیا تو اس کی حویلی ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی ٹھکانہ نہ ہو، یہ ایسا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، یعنی فنا ہونے والا، تو گویا کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے باوجود اس دنیا کو وہ اکٹھا کرتا ہے من لا عقل له، جس کا عقل نہ ہو، کہ ہر وقت وہ دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا، پیسہ اور پیسہ اور پیسہ۔ تو اصل عقل والا جو ہے وہ تو آخرت کا سودا کرتا ہے کہ میں اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کر لوں۔ یہ تو آنی ہے، فانی ہے، یہاں اگر امیر کی گزر جاتی ہے، غریب کی بھی گزر جاتی ہے، محلات میں گزر جاتی ہے تو فٹ پاتھ پہ بھی گزر جاتی ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو دائمی ہے، آخرت کی، جو ہمیشہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ أَرَادَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَمَا فِيهَا مِنْ النَّعِيمِ وَالسُّرُورِ، وہ آدمی جس کو آخرت کی فکر ہے کہ آخرت کی نعمتیں مجھے ملے،
لیکن یہ نہیں کہ بس آخرت کی فکر ہو، لیکن اس کے لیے محنت بھی تو کرے نا. وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا أي طلب من طریقه فَهُوَ مُتَابِعَةُ الرَّسُولِ، محنت بھی کرے اور اس کو اس کے طریقے کے مطابق حاصل بھی کرے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کتنا بھی عمل ہو، یہ جھگڑے نہ کیا کریں، فساد نہ کیا کریں. اس وقت حضور کی امت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے. یہ دور امت کو جوڑنے کے لیے ہے، ملانے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. تو بالکل بس ایک سیدھی سی بات دیکھ لیا کریں کہ مثلاً ہمارے ملک میں رواج ہو گیا جی اذان سے پہلے صلاۃ السلام کہیں. اب صلاۃ السلام ایک اچھی بات، صلاۃ السلام سے تو کوئی جھگڑا نہیں، وہ تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے نبی پہ سلام بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. لیکن دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ کیا اذان سے پہلے صلاۃ السلام کا حکم اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے یا نہیں دیا. اچھا ایک آدمی کہتا ہے جی حکم تو نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن ہے تو اچھی بات. تو یہ اچھی بات صحابہ کو سمجھ نہیں آئی. حضرت بلال سے تمہارا عشق زیادہ ہے، تمہارا ایمان زیادہ ہے، تمہارا مقام زیادہ ہے کہ تم محبت میں کر رہے ہو. تو حضرت بلال نے محبت میں نہیں سمجھایا، صدیق و عمر عثمان و علی نے بھی نہیں سمجھا. ایک موٹی بات ہے کہ اگر حضور کے زمانے میں نہیں ہے، صحابہ میں نہیں ہے، تو بدعت ہے، بس بات ختم ہو. اب اگر مگر کی کوئی ضرورت نہیں بھئی. اب جنازہ ہے، اس کے بعد دعا ہے، تو ایک معمولی سی بات ہے کہ بھی اگر حضور نے مانگی ہے آبندہ ہو سکتا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف. پھر جنازہ تو خود دعا ہے. جنازہ ہے کیا؟ دعا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شہداء، کیا ہے؟ دعا. تو با جماعت کھڑے ہو کر جو ہم نے دعا مانگی ہے اس کے بعد پھر دعا مانگو، یہ کون سی بات؟ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ پھر دعا کا مقام ہے قبر پر، کہ جب آدمی مردے کو دفن کر لو، حضور نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اب اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو. دعا مانگو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے اور اللہ اس کو امتحان میں کامیاب کر دے. فرمایا الآن یسأل، یہ وقت ہے وہ پوچھا جائے گا. دعا کرو کہ اللہ اس کو کامیاب. تو ایک موٹی بات ہے، لڑا نہ کرو، جھگڑے نہ کیا کرو، فساد نہ کیا کرو. کوئی بھی بات ہو محبت سے اس بزرگ کے پاس، عالم کے پاس، مولوی کے پاس علیحدہ ہو کے لوگوں میں پوچھو گے تو جھگڑا ہوگا. لوگوں میں پوچھو گے تو ہر مولوی پھر اپنی ضد پہ پکا ہے. تم اپنی ضد پہ پکے ہو تو مولوی کچے ہیں، مولوی اپنی ضد پہ پکے. تم نے قسم اٹھائی ہے کہ مولوی کو حلال نہیں دینا، اس نے بھی قسم اٹھائی ہے تمہیں جہنم پہنچانا. سیدھی بات ہے، دونوں طرف سے ضد ہے چل رہی ہے. اس کو اکیلے میں جب علیحدہ بیٹھا ہو جا کے کہو کہ حضرت یہ جو ہم اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، جنازے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، کیا حضور کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، اہل بیت نے پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے حضور تو کوئی حدیث مبارک دکھا دو تاکہ ہم مخالفوں کا منہ بند کریں. بس انشاءاللہ بس وہ آئیں شائیں بائیں کرے گا، کہے گا ہم، اور یار کوئی برا کام ہے؟ اللہ کے بندے طواف کے چکر مارنا برا کام ہے. تم اگر 7 کے بجائے 9 شروع کر دو تو جی نہیں بڑا اچھا کام ہے، میں تو 3 زیادہ کروں گا، جی سیدھی جہنم کے حضور کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. لوگ عرفات میں 1 دن جائیں تم کو نہیں میں 2 دن جاؤں گا، کیوں؟ وہ جی احتیاط ہے، پتہ نہیں چاند میں غلطی ہو جائے، ہمارا حج نہ خراب ہو جائے. ہم تو 1 دن پہلے بھی رہیں گے وہاں اور 1 دن بعد میں بھی رہیں گے تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے. انجام کیا ہوگا؟ حالانکہ اسلام نے اتنا حکم دیا، صحابہ نے پوچھا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ اگر چاند میں غلطی بھی ہو جائے
کہ ہم نے سمجھا کہ آج پہلی ہے، حالانکہ وہ 30 تھی۔ ہم نے سمجھا کہ آج پہلی ہے، وہ دوسری تھی۔ یا رسول اللہ، اگر غلطی ہو جائے تاریخ میں، چاند میں، اور 30 لاکھ مسلمان کا حج ہے، تو اللہ نے پتہ ہے کتنی آسانی کی۔ حضور نے فرمایا الفطر یوم فطر الناس والاضحی یوم اضحی الناس۔ اللہ فرماتا ہے میرا مدنی امت کو کہہ دو تم غلطی کر کے جو کرو گے وہ بھی میں قبول کر لوں گا۔ بس تم سے غلطی ہو گئی، بس حاضری دینی تھی، دے دی۔ 8 بھی میرا ہے، 9 بھی میرا ہے، 7 بھی میرا ہے، تم بھول گئے تو کیا ہو گیا؟ اگر عید میں غلطی ہو گئی، تم نے عید نماز پڑھ لی، فرمایا بس جس دن مسلمان اکٹھے ہو گئے بس عید ہو گئی، خلاص سلام علیکم۔ اسلام اتنا وسیع ہے اور اسلام اتنا یسر ہے اور دین میں اتنی آسانیاں ہیں، اور ہم جناب لڑ رہے ہیں کہ جناب کمیٹی بناؤ اور چاند کی اور ہلال کی، اور وہ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے اللہ کی رحمت ہے آج تک کسی نے نہیں مانا۔ اور کمیٹی کو ہیلی کاپٹر مہیا کرو اور جہاز مہیا کرو اور جا کے چاند کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آئے اپنے لوگوں کے پاس، یہ جناب مل گیا پکڑا گیا ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ اللہ کے قرآن کو اگر سمجھ لیتے تو جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، شاہد شہود۔ حضور نے فرمایا صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم فإن غم علیکم فأکملوا 30۔ حضور نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ فإن غم علیکم، چھپ گیا تم پر، چاند تھا نہیں نظر آیا، تم 30 دن پورے کر لو بس۔ ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو مشینوں کے ذریعے ڈھونڈ کے لے آئے؟ اور جی نجومی یہ کہہ رہے ہیں اور فلکیات والے یہ کہہ رہے ہیں، سب پہ لعنت بھیجو، نظر آ گیا نہیں آیا، نہ رکھو روزہ، السلام علیکم، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے حساب کتاب کے لیے ہے، ہم نے تھوڑا ڈھونڈنا ہے کہ جی نیو مون ہے، 28 دن کے بعد اب چاند کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب 48 گھنٹے کے بعد بچہ نظر آئے گا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں یا سورج کے پجاری ہیں؟ یہ تو ایک حساب ہے۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس فی الحج، کہ یا رسول اللہ ایک جانور میں تمہارے لیے اللہ نے ایک آسانی پیدا کر دی ہے کہ دیکھ کے اپنے حساب کر لیا کرو، اگر 29 ہیں 30 ہیں گن لو، کوشش کرو، دیکھو نہیں نظر آیا، السلام علیکم۔ اسلام میں کتنی آسانی ہے کہ اگر رمضان کا چاند ایک مسلمان بھی دیکھ لے، کہتے روزہ رکھ لو۔ اچھا عید کا چاند ایک دیکھے تو نہ مانو کہ چھٹی کرنے کے لیے سارے جھوٹ بول سکتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے کیوں جھوٹ بولے گا؟ اسلام نے آزادی پیدا کر دی ہے، بلا وجہ جو جھگڑے کرو، بلا وجہ جو ٹکریں مارو۔ اب جناب یہ جناب حضرت علی حجویری کا مزار ہے، اور یہ حضرت بہاؤالدین زکریا کا مزار ہے، اور یہ حضرت جلال الدین بخاری کا مزار ہے، یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن بھی ان کی مزاروں پہ غلاف ڈالنا، سونے کے دروازے لگانا، ان کو غسل دینا، وہاں طواف کرنا، وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ تو اتنا بڑا شرک ہے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی بھی کبھی نہیں کرتی ہوگی۔ کوئی عقل کریں۔ اگر کسی کی مزار پہ طواف جائز ہوتا، میرا ایمان ہے ساری کائنات کی مزاریں میرے مدنی محمد کے مزار کی مٹی پہ قربان ہو جائیں۔ پھر سب سے پہلے صحابہ حضور کی قبر پہ طواف کریں۔ اگر کسی کی مزار پہ سجدہ جائز ہوتا، خدا کی قسم صحابہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی مزار پہ سجدہ کرتے۔
اگر کسی کی مزار پہ چومنا جائز ہوتا، ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگانا جائز ہوتا، سب سے پہلے بی بی عائشہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی مزار پہ ہاتھ لگائے، اور حضور لعنت بھیجیں اور تم وہی کام کرو جو لعنتی لوگوں کا کام ہو، اور پھر کہو دیکھو جی یہ وہابی ہیں اور یہ ایسے ہیں۔ حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ میرا بھائی بالکل جھگڑے نہ کرو، کوئی کام ہے دو لفظی بات ہے، اگر اس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر ہے، صحابہ کی گواہی ہے، ائمہ محدثین کی تحقیق ہے، آمنا و صدقنا، اگر نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، وہ لاکھ جھنڈے ہوں اور لاکھ جھنڈیاں ہوں، لاکھ سبیلیں ہوں، لاکھ خیراتیں ہوں، وہ دینے کے برابر بھی نہیں، الٹا گناہ گلے میں۔ باقی تمہاری مرضی ہے، پہلے مانو نہ مانو، یہ نہ کہنا کہ ہمیں مسئلہ نہیں پہنچا، بس باقی کو مولوی کے ذمہ نہیں ہے تمہارا منوانا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ شرط محنت کرو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اوپر کے نہیں اندر کا مومن، قلبہ مؤمن۔ کیا معنی؟ مصدق بالثواب والجزاء، اس کو قیامت پر یقین ہو، تصدیق کرنے والا ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ لوگ ہیں جن کی محنت اللہ کے ہاں پھر مقبول ہے، اللہ بھی قبول فرمائیں گے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ يقول تعالى كل واحد فيك الذين لا الدنيا والذين لا الآخرة نمدهم فيها۔ اللہ فرماتی ہے ایک پارٹی ہے جو دنیا کی بھوکی ہے اور ایک ہے جو آخرت کی طالب ہے، ہم تو دونوں کو دیتے ہیں، اللہ تو سب کو دیتے ہیں۔ بکری کو گھاس ملتا ہے تو کتے کو تو روٹیاں ملتی ہیں، مکھن ملتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے، بہت کم بکریاں ہوں گی جن کو کوئی مکھن کھلاتا ہوگا، کتے تو بڑے لوگوں کے سارے کھاتے ہیں۔ تو مکھن کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ کتا پاک ہو جائے گا۔ گھاس کھانے سے بکری پلید ہو جائے گی، بس یہی بات سمجھ لو۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، ان کو بھی دیتے، مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یعنی هو المتصرف والحاکم الذي لا يجور، اللہ تبارک و تعالیٰ جو متصرف بھی ہیں، جو حاکم بھی ہیں، جو ظلم کبھی نہیں کرتے، ظلم سے پاک ہیں۔ وَيُعْطَىٰ كُلُّ مَا يَسْتَحِقُّ مِنَ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ، جو سعادت کا مستحق ہے اس کو سعادت ملتی ہے، اور جو بدبختی کا مستحق ہے بدبختی ملتی ہے۔ فَلَا رَادَّ لِحُكْمِهِ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَتَىٰ وَلَا مُغَيِّرَ لِمَا أَرَادَ، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جو ارادہ فرما لے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، أَيْ لَا يَمْنَعُهُ أَحَدٌ وَلَا يَرُدُّهُ أَحَدٌ، اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور بعض علماء فرماتے ہیں محظورہ مانا منقوصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا جو ہے وہ ناقص نہیں ہوتی۔ وقال غير ممنون ثم قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، اللہ نے فرمایا غور کرو، تدبر کرو کہ ہم نے کیسے کسی کو غنی بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو محکوم بنا دیا، کسی کو ہم نے حسین بنا دیا، کسی کو کبھی بنا دیا، میرا نظام ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، کیسے ہم نے تفضیل کی ہے، کیسے ہم نے کسی کو امیر کسی کو غنی، اس کی حکمتیں ہیں میرے اللہ کی۔ ومنهم الغنی والفقیر ومن ذلك والحسن القوی ومن ذلك من يموت صغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا
اور دیکھو کسی کو بچپن میں موت آ رہی ہے، کسی کو جوانی میں موت آ رہی ہے، کسی کو بڑھاپے میں موت آ رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. أيوة ضوابط بالدالات من الدنیا فإن منهم من يكون في الدرجات رجال صالحون. اور آخرت کے اندر بھی اسی طرح درجات ہوں گے، بعض کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ہوں گے اور بعض کے جہنم میں درکات ہوں گے جو سب سے نیچے پڑے ہوئے ہوں گے. فی جہنم من يكون في الدرجات الله ونعم وسرورا ثم أهل الدرجات يتفاوتون فيما هم فيه. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن بھی ایسے درجے ہوں گے جو جنت میں ہیں وہ بھی ایک سے ایک اعلیٰ، سب سے انبیاء علیہ، تمام انبیاء سے رسول اعلیٰ، سب رسولوں سے محمد مصطفیٰ اعلیٰ. سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ آخرت میں جنت میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نحن الحمادون، ہم اللہ کا شکر کرنے والے. اور حضور نے فرمایا لواء الحمد یوم القیامت فی یدی ولا فخر لی، اور حمد کا پرچم قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا. اور فرمایا ابونا آدم تحت لوائی ولا فخر لی، ابونا ابراہیم تحت لوائی ولا فخر لی. ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے، ابا ابراہیم بھی محمد مدنی کے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یا اللہ حضور کی محبت نصیب فرمائے. دعا کرو شاید کی رحمت کی گھڑی ہو. اللہ اللہ ہمیں حضور کی محبت کی کوئی قطرہ نصیب فرما دے. اور جب موت آئے زبان پہ کلمہ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہزار ہیں اللہ دنیا میں بھی رحم فرما اور آخرت میں بھی رحم فرما. کیا عجیب دعا ہے، یاد کرنے میرے ساتھی. اللہ اکبر. اللہم ارحمنا فوق الارض. یا اللہ ہم جب تک زمین کے اوپر ہیں رحم فرما. اللہم ارحمنا تحت الارض. اور جب ہم زمین کے نیچے جائیں پھر بھی رحم فرما. اللہم ارحمنا عند العرض. اور اللہ جس دن تیری پیشی ہو اس دن بھی رحم فرما. وہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی عجیب دعا ہے. اللہ سے دعا کیا کرو آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے. رحمتوں کا، برکتوں کا، بخششوں کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کر لیں. استقبال کے لیے تیار ہو جائیں. روزہ بھی حلال سے ہو، افطار بھی حلال سے ہو، سحر بھی حلال سے ہو. اللہ اکبر. اور پھر مکہ ہو، اس جیسی نعمت کائنات میں کہیں کہ سامنے کعبہ ہو، کھجور مدینے کی ہو، پانی زمزم کا ہو. اور یار کیا چاہیے تو پیسہ تو آنی جانی چیز ہے یار. پیسہ تو فلم ایکٹروں کے بعد بڑا ہوتا ہے، پیسہ تو گانے والی کنجریوں کے بعد بھی بہت ہوتا ہے. پیسہ کون بھی، یہ تمہارے خام خیالی ہے. جو علماء دین اللہ کا قرآن اور تفسیریں پڑھا سکتے ہیں وہ پاروگار کر کے پیسے نہیں کما سکتے. ان کے اندر تمہارے جتنا عقل بھی نہیں ہے کیا جی. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. بس دعا کر کے آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے. وہ ہے مسئلہ، وہ ہے کمائی کرنی ہے تو اسی کے لیے کماؤ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں پھر ان کے درجات ہوں گے. کما ان اہل الدرجات یتفاوتون. جنت میں درجات بین کل درجاتین کدرجتین کما بین السماء والارض. حضور پاک نے فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجہ ہوگا، یعنی 100 مرتبہ ہوگا. اور ایک سے دوسرا مرتبہ جو ہے اس کے درمیان جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا فرق ہوگا. اللہ اکبر. وفي الصحيحين أن أهل الدرجات لا يرون أهل العليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء فإن أهل الدرجات الأولى. آج پھر سجن ہو گیا اسپیکر کو. کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، وہی آخر انسانوں کو ہو جاتا ہے. یہ تو پلاسٹک کی مشین دی ہے بیچارے، اس کو بھی ہو جاتا ہے. کبھی چلانے والوں کو ہو جاتا ہے. جن ہے نا جی، کسی پہ چڑھ گیا.
اللہ اکبر. درجات الاولیٰ قیامت میں جو لیرون اعلی علیین، ان کو ایسے دیکھیں گے کما ترون الکوکب الغابر فی افق السماء، جیسے دور آسمانوں میں تارا نظر آتا ہے. ولہذا قال تعالی والآخرۃ درجات تفضیلا. وفی الطبرانی میں روایت زادان سلمان مرفوعا ما من عبد یرید ان یرتفع فی الدنیا درجۃ فارتفع الا وضعه اللہ فی الآخرۃ اکبر منها. اللہ پاک نے اس حدیث مبارک میں آتا ہے ما من عبد ان یرتفع فی الدنیا، بندہ دنیا میں اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، آخرت میں اللہ اتنا نیچے کر دیتے ہیں کہ میں بڑا اور میں بڑا اور میں کیا. اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، اللہ اکبر. وہ فرماتے تھے عجبا لابن آدم، فرماتے تھے آدم کا بیٹا تیرے تکبر پہ مجھے تعجب ہوتا ہے، کس بات پہ تو تکبر کرتا ہے؟ کبھی غور بھی کیا اللہ نے تجھے گندے پانی سے پیدا کیا ہے، اور جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو گندا حیض کا خون تیری غذا تھی، اور اب بھی تیرے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، اور روزانہ اپنی پیشاب پخانے پہ بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہے. کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ کس بات کا تکبر؟ بڑے سے بڑا آدمی ایمان سے کہیں پیشاب پہ بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ تو جس کا مقام ہی یہ ہو اور پھر اکڑے کہ میں خان اور میں چودھری، کس بات کے؟ یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ سب چودھری مودری خان سب یہی رہ جائیں گے، وڈیرے چھڈیرے وڈیرے یہ سب یہی پڑے ہوں گے. 2 گز قبر بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ لاش بھی ملے گی نہیں ملے گی. کوئی جنازہ بھی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، کوئی نماز پہ بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک بہت بڑا ذمہ بھی تھا اور پیر بھی تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بلا بھی تھا، ظالم جابر، اللہ معاف کرے، مر گیا. آپ کیوں؟ تو وہ جب مر گیا نا تو اس کے بیٹوں نے نوکروں سے کہا کہ بستی میں جا کے اعلان کرو کہ سائیں فوت ہو گئے، کل جنازہ ہوگا. تو نوکر جو تھے نا وہ بھی جا کے کہتے سور موافع ہے، کل جنازہ ہے. نوکر بھی اتنے تنگ آئے ہوئے تھے نا. تو یہ بس دعا کرو کہ جب وہ گھڑی آئے نا بس اللہ اس وقت رحم فرمائے. مرنا تو ہے نا جی، کس نے نہیں مرنا، لیکن ایک وہ جنازہ ہے، فقیر ہے، مولوی ہے، جائیداد نہیں، گھر نہیں، 5 لاکھ بندے جنازے میں کھڑے ہیں، اور ایک کروڑوں پتی ہے، جنازے میں 10-20 آدمی بھی ٹیلی فون کر کے بلاتے ہیں، وہ یار جنازہ، وہ یار جنازہ. کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح پتہ لگتا ہے نا حق والوں کا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جس دن فوت ہوئے ہیں، ان کا جنازہ جب اٹھا ہے تو 90,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھا ہے. صرف جنازہ دیکھ کے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہ یار ایک فقیر عالم کا اتنا جنازہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول تھا. اللہ نے لوگوں کے دل میں محبت ڈالی تو لوگ دوڑے ہیں نا. اگر اللہ کے ہاں مبغوض ہوتا تو پھر کون آتا؟ اسی طریقے سے ہارون الرشید بادشاہ کی بیگم بی بی زبیدہ، جن کے نام سے نہر زبیدہ ہے جو مکے کو پانی دیتی ہے، بی بی زبیدہ اپنے محل کے اوپر چڑھی. صبح کا وقت تھا، ٹھنڈا وقت تھا، بی بی ہوا کے لیے اوپر چڑھی. دیکھا کہ سارے لوگ بھاگے جا رہے ہیں اشار چھوڑ کے، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور کوئی پیدل ہے، کوئی سواری پہ ہے. تو بی بی گھبرا گئی، جلدی سے نیچے اتری تو بادشاہ سوئے ہوئے. تو جا کے بادشاہ کو جگا دیا. اس نے کہا تم سوئے ہوئے ہو، معلوم ہوتا ہے ملک میں تمہاری مخالفت ہوگی، انقلاب آ گیا. میں کہا کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سارے لوگ بھاگے جا رہے ہیں اشار چھوڑ کے، بوڑھے ہیں، عورتیں. وہاں نے کہا آرام سے سو جاؤ، آج امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کا شاگرد آ رہا ہے، لوگ استقبال کے لیے جا رہے ہیں. تو بی بی نے کہا پھر بادشاہ، اصل بادشاہ بھی پھر وہی ہے، تم نہیں ہو. تو
تمہارے لیے تو سرکاری انتظام کرنے پڑتے ہیں نا. بادشاہ تو وہ ہے جس کی دلوں پہ حکومت ہے کہ لوگ خود بھاگ رہے, خود جا رہے, نہ کوئی کرایہ دے گا, نہ واپسی پہ کوئی پہنچانے آئے گا, نہ کوئی شاباش دے گا. تو اس لیے دعا کرو کہ اللہ موت کے بعد اور موت کے وقت میں وہ مرحلے اچھے کر دے. دنیا میرا بیٹا بھائی گزر جائے گی, بڑے لوگوں کی اے سی پہ گزر جائے گی اور غریب کی پتھر پہ گزر جائے گی. خدا کی قسم اس غریب کی نیند تمہاری نیند سے کروڑ درجے بہتر ہے. امیر آدمی جو ہے نا رات کو 10 ملی گرام ویلیم کھا کے سوتا ہے, غریب جہاں سر رکھے سبحان اللہ فوراً نیند, خالص کھری نیند. امیر آدمی کی نہ نیند کھری, نہ جاگنا کھرا, نہ کھانا کھرا, نہ زندگی کھری. یہ نہ کھاؤ شوگر ہو جائے گا, یہ نہ کھاؤ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, یہ نہ کھاؤ بلڈ پریشر لو ہو جائے گا, یہ نہ کھاؤ کولیسٹرول بڑھ جائے گا. اللہ نے کہا بدبخت دیکھ لے, ساری نعمتیں دینے کے بعد میں تمہیں نہیں کھانے دیتا. ہر نعمت موجود ہے تیرے دسترخوان پہ, تیرے نوکر بھی کھا رہے ہیں لیکن تجھے نہیں کھا رہے. بس اسی بات کو سمجھ لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور نہ سمجھو تو پھر ٹھیک ہے, تم خان بنو, کوئی چودھری بنے, کوئی وڈیرا بنے, کوئی پیر بنے, پتہ قیامت میں لگے گا سب کا. سب پیریاں شیریاں انشاءاللہ مرنے کے بعد جو ہے نا جی قبر میں سیدھی ہو جاتے ہیں. جب مٹی ڈال کے جاتے ہیں نا خلیفہ مرید, واپس آگے فرشتے تیار کھڑے ہوتے ہیں, آ جا آپ پٹڑی پہ سیدھا کرتے ہیں. تم نے بھی بڑا گمراہ کر دیا لوگوں کو, آ جاؤ اب تیاری کر کے آئے ہیں تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے. اب جناب فرماتی ہیں کہ ثم ترى وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ نے فرمایا خبردار اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کرنا. وہ الہ ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ حاجت روا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, سب کو دینے والا ہے, ساری مخلوق منگتا ہے وہ دینے والا ہے, وہ مسجود ہے سب سجدہ کرنے والے ہیں, وہ معبود ہے سب عبادت کرنے والے ہیں. اگر تم نے شرک کیا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ مذموم و ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے. یقول تعالی والمراد المکلفون من المدرات جائز المکلف فی عبادت ربک کو شریکا. اے مسلمان, اے عقل والا, اے مکلف شریعت کا, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. فتقعد مذموما مخذولا. اللہ عشاء بھی محسن ان رب تعالی ينصرك بل يكلك الى الذي اتبعه. اللہ تیری مدد نہیں کریں گے پھر قیامت میں حکم دیں گے جن کے آگے تو سجدہ کرتا تھا, جن کی قبروں پہ تو جا کے مدد مانگتا تھا, آج بھی ان کے پاس جا. فهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا, اور کوئی کسی کو نقصان دینے کا مالک نہیں, نفع دینے کا مالک نہیں. لأن مالک الضر والنفع واللہ وحدہ لا شریک لہ. نفع دینے والا بھی وہی اور نقصان دینے والا بھی وہی ہے, اسی کی ذات وحدہ لا شریک ہے. وقت قال الامام احمد بن ابو احمد الزبیری قال حدثنا بشیر بن سلیمان صاحب الحق عن طارق بن شهاب بن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تصد فاقته ومن أنزلها بالله ارسل الغنيم عاجلا وإما غنا عاجلا. حضور پاک نے فرمایا جس آدمی کو فاقہ ہو اور وہ لوگوں کے پاس جائے تو اس کا فاقے کا وہ کچھ نہیں کر سکتے, اور جو اللہ کے دروازے پہ آئے اب اللہ چاہے تو جلدی دے دے یا دیر سے دے دے, لیکن دینے والا صرف خدا ہے. رواه ابو داود والترمذی من حدیث بشیر اسلام بھی اور عبد الحسن صحیح غریب واللہ اعلم. حرم میں خیرات دے سکتے ہیں. قرآن کریم کو بوسہ دینا احادیث مبارک سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے.
ایک آدمی مدینے گیا تھا، واپسی پہ آیا، والدہ بیمار ساتھ تھیں، عمرہ نہیں کر سکا، اب عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی دیں، والدہ ساتھ تھی، اب وہ 2 چادریں باندھنی تھی اور کیا کرنا تھا؟ یہ کیا بہانہ ہے؟ اللہ کے بندے 2 چادریں باندھ لو، سلام لبیک اللہ لبیک، اپنی ماں کی خدمت بھی کرتے رہو، احرام بھی باندھے رہو۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا منع ہے۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو پھر اشارہ بھی نہ کرو، چلے جاؤ۔ فرض سنت نفل نمازوں کی نیت میں کوئی فرق نہیں، وہ فرض ہے بس، وہ سنت ہے، نماز سب اللہ کی ہے۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود تکلیف کیوں آتی ہے؟ اگر آدمی مومن ہو تکلیف انبیاء پہ بھی آتی ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے، ورنہ تو ان کے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتے، نافرمانی بھی نہیں ہوتی۔ انعامی بانڈ جو ہے، انعامی رقم سے، یہ انعامی بانڈ سب جوا ہے، چھوڑیں ان کو، ان سے پیسوں سے حج نہ کیا کریں۔ اگر حج عمرہ کسی زندہ آدمی کے لیے اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، میرا حج کرو، پھر کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اگر ایک آدمی حج پہ آیا ہے، پھر میقات سے باہر یعنی مدینے سے باہر گیا، عمرہ کرے گا لازم۔ اگر آدمی حج عمرے پہ آیا ہے، طواف کر لیا، سب کچھ کر لیا، صفا دوڑ لیا، اپنے بال نہیں کاٹے، پہلے بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے کاٹ سکتا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، بالکل ٹھیک ہے۔ حسابا یسیرا کا معنی ہوتا ہے عرض، کہ پیشی ہوگی، حساب نہیں ہوگا، پیشی ہوگی، اچھا چلو جاؤ، معاف کیا۔ عذاب قبر بالکل حق ہے، لا ينکرها الا ضال او مضل، عذاب قبر کے منکر جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارک سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں کہ فرعون کو مرنے کے بعد عذاب شروع ہو گیا، لیکن فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آخرت میں اس سے شدید عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح حضور پاک فرماتے ہیں، حدیث صحابہ فرماتے ہیں، مر بقبرین، حضور 2 قبروں پہ گزرے، فرمایا فإنہما يعذبان، ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ جب حضور نے آنکھوں سے دیکھا تو حضور کی گواہی کے بعد بھی کوئی بہت بڑا گمراہ ہوگا جو نہیں مانے گا۔ اگر آپ حج پہ آئے ہیں یا عمرہ پہ آئے ہیں، نیت ہے 15 دن ٹھہرنے کی، پھر آپ مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھیں۔ اگر 15 دن سے کم بنتے ہیں تو مسافر ہیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف کا چکر 7 پورے کر لیے، مغرب کی اذان ہو گئی، اب چاہے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، چاہے نماز کے بعد پڑھے، افضل یہ ہے کہ نماز کے بعد پڑھے۔ جدے سے میں نے احرام باندھا، عمرہ کیا، تو اب اسی احرام میں دوسرا عمرہ، یعنی پھر آپ کو باہر جانا ہوگا، پھر نیت کرنی ہوگی، پھر عمرہ ہوگا۔ والد کے بھائی کی بیوی، والد کے بھائی کی بیوی تمہاری کیا لگے گی؟ یہ دیکھو نا، والد کا بھائی تمہارا چاچا ہو گیا، وہ چچی ہو گئی تھی، محرم ہے۔ عورت گھر سے باہر کب نکل سکتی ہے؟ جب مجبوری ہو، کوئی عمرہ ہے، حج ہے، محرم ساتھ ہے، یا کوئی گھر میں آدمی نہیں ہے، کوئی سودا لینا ہے، روٹی لینی ہے، کوئی بات نہیں، پردے کے ساتھ کیا ہے۔ عورت گاؤں میں ہر کسی کے پاس تعزیت کے لیے منع ہے، جانا حرام ہے۔ عورت اگر حالت حیض میں فضائل اعمال کتاب پڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن کی آیت نہ پڑھے، نہ ہاتھ لگائے، باقی اردو کتابیں پڑھتی رہے، ذکر کرے، اللہ کا نام لے۔ کہتے جی کہ انسان کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے تو پاک کہتے، اللہ نے پاک کیا ہے، تم بھی تو ناپاک چیز کو دھو کے پاک کر لیتے ہو، تو جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے، نہائے دھوئے، پاک ہو گئے۔ میں 1 سال سے بے روزگار ہوں، اللہ آپ کو روزگار عطا فرمائے۔
اللہ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرمائے، اور اللہ ہر مسلمان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمائے، کسی بندے کا محتاج نہ کرے۔ کہتے جی کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا، پھر اس کو طلاق ہو جاتی، مر گیا تو پھر طلاق کیا ہو گئی؟ جب خاوند مر گیا تو بس مر گیا، طلاق کس بات کی؟ بہرحال چلو اس نے کسی اور سے شادی کی، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر اس نے اور سے شادی کی، تو جو پہلے خاوند سے بیٹا ہے وہ اسی کا نام لکھوائے گا، دوسرے خاوند کا نہیں لکھوائے گا، وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا پکارا جائے گا۔ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ۔ اسی لیے پہلے حضرت زید کو جب حضور نے بیٹا بنایا تھا تو حضرت زید کو بھی زید بن محمد کہہ کے لوگ، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا مدنی آپ کا بیٹا تھوڑا ہے، تو آپ کا جو بیٹا ہوگا وہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی مر گیا، اس کی انشورنس پالیسی تھی، اس کو 7-8 لاکھ 5 لاکھ مسجد کے لیے دیے، بالکل ناجائز ہے، مسجد میں مت لگائیں، ختم، بالکل پیسے مشکوک پیسہ مسجد میں نہ لگایا کرو، خالص حلال۔ دیکھا نہیں یہ کعبہ شریف چھوٹا ہو گیا، حتیم جو ہے نا یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے نا، کعبہ چھوٹا ہو گیا، کافروں نے کہا حلال پیسہ ختم ہو گیا، اب حرام نہیں لگاتے، کعبہ چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہ لگاؤ۔ اتنا تو ابو جہل کو بھی خیال تھا، تمہیں خیال نہیں ہے؟ انشورنس کیا ہے؟ جوا ہے؟ انشورنس کیا ہے؟ سود ہے؟ دیکھا نا 10 لاکھ کی پالیسی ہے، آپ نے 20,000 جمع کیے مر گئے تو وہ آپ کو 10 لاکھ دیں گے؟ اسی کا نام تو جوا ہے کہ 20,000 کا پتہ مارا 10 لاکھ آ گئے۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو خالص لعنت ہے۔ ہمارے ملک میں امام جو ہے نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جو مانگتے ہیں ان سے بھی نہ لڑو، جو نہیں مانگتے ان کو بغض نہ رکھو۔ دعا مانگنا بھی ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، کبھی بغیر اٹھائے مانگ لو، کبھی مل کے مانگ لو، ید اللہ علی الجماع، کبھی علیحدہ علیحدہ مانگ لو، لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو۔ کہتے جی حمام کے اندر جو ہے ٹوتھ برش کا استعمال کیا ہے؟ ٹوتھ برش کا جائز ہے؟ کیا ہو گیا حمام کے اندر؟ اسلام میں پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، ہاں چونکہ مسلمان پہنتے ہیں جائز ہے، لیکن یہ لباس جو ہے مرغوب اور محبوب نہیں ہے اسلام میں۔ کوشش کریں کہ بلا ضرورت نہ پہنیں، کوئی نوکری ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے، پہن لیں، ورنہ اپنا جو اللہ نے تمہیں چادر شلوار قمیص یہ باعزت لباس ہے، محترم لباس، لیکن اب تو مشکل میرا بھائی یہ ہو گئی، مرد بھی اور عورتیں بھی ایسے کپڑے کا شلوار قمیص بناتے ہیں ماشاءاللہ بدن اندر سے بالکل سارا نظر آ رہا ہو، پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہ پہنو، خام خواہ گئے۔ پاکستان میں جا کے قرآن قبر پہ پڑھ کے نہیں، آپ اپنے گھر میں پڑھیں، قبر میں پڑھ کے کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے ثواب پہنچانا ہے یا اللہ نے پہنچانا ہے؟ اگر ثواب اللہ نے پہنچانا ہے تو جہاں پڑھو پہنچا دیں گے، اگر تم نے پہنچانا ہے تو پڑھ کے ہاتھ سے قبر میں اندر ہاتھ ڈال کے پہنچا دیا کرو۔ پہلے تمہیں پتہ بھی ہے جو قرآن تم نے پڑھا ہے اللہ نے قبول کیا، ثواب ملا ہے کہ نہیں ملا؟ تو جب پتہ نہیں پہنچا کیا رہے ہو؟ رواج بن گیا ہے جی قبر، اچھا قبر بھی بڑے آدمی کی وہ پڑھتے ہیں، غریب کی قبر پہ کبھی کوئی گیا ہے؟ بڑا آدمی مر جائے جیسے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو تو جناب سپیکر لگا کے مولوی آ جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے، شام کو مال ملتا ہے نا جی، یہ کوئی دینے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 5 وقت نماز رہتے تو پاکستان میں ہیں لیکن 5 نمازیں مدینے میں پڑھتے ہیں، روٹی وہاں کھاتے ہیں یا مدینے میں کھاتے ہیں؟
نہیں، بزرگ جب مدینے میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو حضور کے لنگر سے کھانا نہیں ملتا، کھانا ہمارا چٹ کر رہا ہے۔ 100% جھوٹ بولتا ہے، 90% بھی نہیں، 100% جھوٹ۔ یہ جرت تو کبھی حضرت علی نے بھی نہیں کی کہ آپ کوفے میں بیٹھ کے کہتے میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ تمہارے ہمارے پیر ان سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ یہ سارے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں خام خواہ کے لیے۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ مدد فرمائے، اللہ شفا دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ ایک ہندو لڑکے نے خون دیا بچانے کے لیے، کوئی حرج نہیں، بندہ ہے، انسان ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ ہندو خون آئے گا تو کافر ہو جائے گا، ہندو کا ایک سرنج ہم لگا دیں گے مسلمان ہو جائے گا۔ یہ تو بلڈ ٹرانسفر ہے، کسی کا ہو۔ ہسپتالوں میں جو آپ دے رہے ہیں کیا یہ سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے؟ جو باہر کے ملکوں سے آتا ہے آپ کو کیا پتا کس کا خون ہے؟ اشراق کی نماز جو ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، جب سورج نکلے 20 منٹ بیٹھے رہیں، سورج اوپر چڑھ جائے تو پھر 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ کہتے صدقہ خیرات جو حرم میں کام کرتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں، صحیح معنی میں یہ مستحق لوگ ہیں۔ طواف کی جو کتابوں میں لکھا ہے بس ٹھیک ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے پڑھ کے اسی پہ عمل کرو۔ حج اسود بھی اسی طرح کرو، جو کچھ کتاب میں آپ نے پڑھا ٹھیک پڑھا ہے، بالکل صحیح پڑھا ہے۔ یہ ساری کتاب جو تم نے مجھے لکھ کے بھیجی ہے نا، خود پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ میرے مدنی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نام آئے گا مدینے کا تو سب سے پہلی نسبت حضور کی ہوتی ہے۔ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ مدنی رکھا وہ بھی اسی نسبت کی غلامی سے۔ کہتے جی ملتزم بہرحال وہی ہے، حجر اسود سے لے کر دروازے تک، باقی لوگ تو ساری طرف چمٹ جاتے ہیں۔ ہاں، مجھے حالت احرام میں ناپاکی سے غسل کر لیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ تولیے سے پوچھ لیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ داڑھی کو میں نے ایسے کیا تو کوئی بال گر گئے، کوئی جرمانہ نہیں۔ بال وہی گرتا ہے جو مردہ ہو، زندہ بال نہیں گرتا۔ جتنے گر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے طواف کرو، پھر کرو، ضرور کرو، کوئی بات نہیں۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے ذکر کرنا بالکل ثابت نہیں۔ جنازے کے ساتھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ جائیں۔ ہم اگر مدینہ منورہ جائیں گے، حضور کے مزار مبارک پہ عورتیں بھی حاضر ہوں گی، ہاں ہو سکتی ہے، ان کے لیے وقت الگ مقرر ہے اور باقاعدہ پردے کا اہتمام ہے۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا بھی حاجی نہیں کیا، لیکن لوگ مجھے حاجی کہتے ہیں۔ تم خود نہ لکھا کرو اپنے آپ کو حاجی، لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ ان کی زبان کو اللہ سچا کر دیں گے، اللہ تمہیں حاجی بنا دیں گے۔ تم اپنے آپ کو نہ کہو، لوگ کہتے ہیں کہنے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے خالو کے آپریشن ہوا ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ میں نے عمرہ کیا ہے، ماں باپ کے ثواب کے لیے بھی عمرہ کیا ہے۔ میں 2-3 مرتبہ حج بھی کر چکا ہوں، بس کوئی حج فرض نہیں، ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، ہر سال نہیں فرض ہوتا۔ خدا کے نیک بندے، بزرگ، جنات، موکل جو ہوتے ہیں ان کو علم غیب ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا، جھوٹ بکتے ہیں جو کہتے ہیں۔ اگر جنوں کو علم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کے مرنے کے بعد 100 سال پتھر نہ اٹھاتے رہتے۔ قرآن نے بتلا دیا ہے، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو وہ 100 سال تک بیچارے عذاب مہین میں تو نہ رہتے۔ حالانکہ مسجد میں سامنے کھڑے ہیں، سلیمان فوت ہو گئے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں، تو جنات کو کہاں علم غیب ہو گیا؟ یہ تو تمہیں بے وقوف بنانے کے لیے
ان لوگوں نے کس بنائے ہوئے ہیں چکر کہ میرے پاس جن تابع ہیں. یار ان کو کہو کسی جن کو بھیجے، کوئی یہودی کو مار ڈالے، کوئی ہندو کو مار ڈالے. یہ صرف مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے ان کے جن ہیں. جو نمازی اپنی نماز میں اتحیات درود نہیں پڑھتا، نماز نہیں ہوتی. میرا بھائی، جو صف اول امام کے پیچھے آتی ہے، اس کے بعد جو کعبے کے قریب ہے اس کا مقام بھی اس کے برابر ہے. اگر ایک آدمی کی لاش نہ ملے، نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، کوئی بات نہیں. اللہ نے بخشنا ہے تو ہماری دعاؤں کے بغیر بخش دیں گے. زندہ آدمی ہو یا مردہ، اگر وصیت کرے کہ عمرہ کرو پھر ورنہ نہیں کرو. 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھنا نہیں، کھڑا ہونا ہے. ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، قمیض بھی اتار دو تب بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں کہ ہو اور ٹوپی پھینک دو، یہ کوئی مسئلہ ہے. اگر آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے، آپ غریب ہیں، مجبور ہیں، بیچارے سر ننگے، دیکھا نہیں کتنے غریب ہیں بیچارے. ان کو مہربانی کرو 2 دانے اکٹھے کر کے چندے کے دے دو، ٹوپی خرید لیں. اپنی نمازیں تو مکروہ نہ کریں نا حرم میں آ کے. اگر کپڑا نہیں ہے بالکل نماز پڑھیں، قمیض بھی اتار دو، نماز جائز ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز پہ آؤ تو بن ٹھن کے آؤ اللہ کے دربار میں. میری عمر 45 سال ہو گئی ہے، میں تو آپ سے بزرگ ہوں، میری شادی نہیں ہوتی، تمہاری شادی کا میں کیا کریں؟ تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں. بس ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ خبر آ جائے گی. اللہ کرے گا بابا ہو جائے گی شادی. خیر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا. بابل کے علاقے کا بادشاہ تھا. کہتا جی چاند میں جو داغ ہے وہ کیا ہے؟ ابھی میں چاند پہ کیا نہیں، جب کیا تو واپسی پہ بتاؤں گا. مجھے خواب بڑے خطرناک نظر آتے ہیں، آپ خود خطرناک ہوں گے. آپ اچھے ہوتے تو خواب بھی اچھے نظر آتے نا. رات کو آیت الکرسی پڑھا کرو، آخری سورتیں پڑھا کرو. میں نے طائف جانا ہے، پھر جدہ جانا ہے. طائف سے جدہ جانے کے لیے احرام ضروری نہیں. طائف سے سیدھا مکے آؤ تو احرام ضروری ہے. عورت حرم میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. شوہر کو کام سے چھٹی نہ مل سکے، عورت کا اعتکاف گھر میں بہتر ہے حرم کے بجائے. آخر ایام حیض آ جائیں پھر کیا کرے گی؟ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس جائے گی، غیر محرم سے کھانا کھائے گی. وہ کام کرو جو ہو سکے. گھر میں اعتکاف 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 اعتکاف